بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ جب حضرت ابو طالب تنگ دست ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے تاکہ اپنے بھائی کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا مقام تقریباً 24واں تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صورت و سیرت کے لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکس جمیل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سے فرمایا، تم صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جانباز اور بہادر تھے۔ 8 ہجری کے جنگ موطا میں امیر لشکر ہونے کی حالت میں 41 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طیار کا لقب دیا۔ ان کی شادی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی تھی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی کے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اپنی ناک مبارک کو پیار سے ان کے گالوں سے لگایا، انہیں بوسہ دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس رؤوف و رحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پاس کھڑی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ آپ کے پاس جعفر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی خبر آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آج شہید ہو گئے ہیں۔ عورت کے لیے شوہر کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ وفا اور محبت فطری امر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا سہاگ اجڑ گیا ہے، وہ رونے لگیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا کہ اگر کسی کے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو اس کی دلجوئی کریں، پسماندگان کے ساتھ غمخواری کا اظہار کریں، ان کو تسلی دیں، ان کے لیے کھانا تیار کریں، ان سے تعزیت کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جعفر کے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کرنے میں غفلت نہ کرنا، وہ سب جعفر کے صدمے سے نڈھال ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دے رہے ہیں۔ فرمایا، میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ اور دیکھو آج کے بعد میرے بھائی پر رونا نہیں۔ واضح رہے کہ آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی ہے، ورنہ میت پر آنسو بہانا یا رونا فطری بات ہے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ ہاں کوئی شخص واویلا کرے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی باتیں کرے تو وہ منع اور حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو ملاحظہ کیجئے کہ آپ دونوں بچوں کو باری باری پیار کر رہے ہیں، ان کا منہ چوم رہے ہیں۔ ان کے بال بڑھے ہوئے تھے، آپ نے حجام کو طلب کر کے بچوں کے بال مڑوائے۔ اب دیکھیے ان بچوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ہوئے کلمات تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ محمد بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلواتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ تو ہمارے چچا ابو طالب سے ملتا جلتا ہے۔ پھر عبداللہ کو سینے سے لگایا، ارشاد فرمایا، یہ تو صورتاً اور سیرتاً میرے مشابہ ہے۔ کائنات کے سب سے مشفق شخصیت ننھے سے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر دعا فرما رہی ہے، اے اللہ، جعفر کے بعد اس کے گھر والوں کی کفالت فرما اور عبداللہ کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ ناظرین کرام،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو 3 بار دہرا رہے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی عمر اس وقت کم و بیش 8-10 سال تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو فطری طور پر محتاجی اور فقیری کا ڈر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی تسلی دی اور فرمایا، کیا تم ان کی محتاجی سے ڈرتی ہو؟ گھبراؤ نہیں، میں دنیا و آخرت میں ان کا سرپرست ہوں۔ ناظرین، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں برکت کی دعا دی تھی۔ انہوں نے نہایت کم عمری میں تجارت شروع کر دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ حق تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائی۔ وہ عرب کے بڑے مشہور اور کامیاب تاجر ثابت ہوئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے حد و حساب مال عطا فرمایا۔ یہ اتنے بڑے سخی تھے کہ عربوں کے ہاں سخاوت میں ضرب المثل بن گئے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 3-4 دن بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے دیکھا کہ تیرا شوہر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی معیت میں پرواز کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہا ہے، اور وہ سب سلام کہہ رہے ہیں، اس لیے تم بھی سلام کا جواب دو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع دی ہے کہ فلاں روز دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو میرے بدن پر 73 زخم آئے اور میرے دونوں بازو یکے بعد دیگرے کٹ گئے۔ ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پر دے دیے ہیں۔ اب میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ اڑتا ہوں، جنت میں جدھر جی چاہتا ہے جاتا ہوں، اور جو میوہ پسند آتا ہے کھاتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور کہا، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز مبارک ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی ملاقات کا یہ حیرت انگیز واقعہ میں نے بیان کیا تو لوگ شاید اس پر یقین نہ کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی ان کو اس سے مطلع فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر سب کو یہ ایمان افروز واقعہ سنایا۔